بسد معذرت کے ساتھ کہ اشفاق صاحب یہ جو سٹینڈ لے رہے ہیں اینٹنی کا اور شیکسپیئر کا، یہ ان کا بہت بعد کا سٹینڈ. یہ سٹینڈ اپلائی ہوتا ہے اور ڈرامے پہ، طوطا کہانی پہ، لیکن وہ ایک محبت 100 افسانے پہ اور حیرت قدر پہ ہرگز اپلائی نہیں ہوتا. ایک محبت 100 افسانے جب نہیں ٹیلی کاسٹ ہوا تھا تو میری مختلف لوگوں سے جب بات ہوتی تھی، ینگ رائٹرز، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں، پہلے بھی میرا یہ سٹینڈ تھا کہ اشفاق صاحب سے بہتر ڈرامہ نگار پاکستان ٹیلی ویژن پر نہیں آیا. یہ میرا ایک عقیدہ ہے. لیکن جب میں یہ بات کرتا تھا ینگر جنریشن سے تو وہ کہتے تھے کہ کون سے اشفاق صاحب، منچلے کا سودا اشفاق صاحب یا وغیرہ وغیرہ. تو میں کہتا تھا نہیں، اشفاق صاحب ہمیشہ ایسے نہیں ہوتے تھے. اشفاق صاحب ایک زمانے میں بہت جینون، بہت کریٹو اور محبت کے ماسٹر ادیب ہوتے تھے. ایک محبت 100 افسانے لکھا جو ایک کلاسک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اب وہ ری ٹیلی کاسٹ جب ہوئے تو وہی لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے تھے. لیکن اس کے بعد اشفاق صاحب کو کیا ہوا؟ یہ جو سر انسٹیٹڈ جو ازمپشن ہے نا اس کوشچن میں، وہ یہ ہے کہ ایک زمانے تھی بڑے ٹھیک ٹھاک سو اچھی گال لکھنے سو اور وہ کام نرما ہو گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس حد تک نرما ہو گیا اور کس حد تک نفرت ہوگی اس رائٹر سے لوگوں کو؟ اس کی نفرت نہیں یا ڈس لائک ہو گئی اس میں مسئلہ یہ ہے یا یہ آپ رائٹرز کی بات کر رہے ہیں، ان کے درمیان یہ مسئلہ ہے، رائٹرز کے درمیان یہ مسئلہ ہے نہیں جی، ینگ رائٹرز جو سیکھنا چاہتے ہیں آپ جیسے لوگوں سے. مثلا یہ کہ بھئی اس زمانے میں جو ایک محبت 100 افسانے آپ نے لکھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کلاسک کی حیثیت اختیار کر، اس کے جو ڈائلاگ تھے، اس کی جو سینسیبلٹی، بے ساختگی، اس میں جو ڈیپتھ تھی، اس کے بعد یہ میرا ذاتی خیال ہے، میں نے کہا نا تعلقات خراب کرنے آیا ہوں. یہ تم کس قسم کی زندگی گزار رہی ہو؟ جسم کو سب کچھ مل جاتا ہے، کھانا، کپڑا، چھت، اور کیا چاہیے؟ اور خوشی، جینے کی آرزو، ہمت، حوصلہ. اندر کی بات ہے، اس کا تعلق کسی سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی سے نہیں ہوتا. اتنی دیر امجد اسلام امجد صاحب کسی پروگرام میں خاموش نہیں بیٹھے جتنی وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی حیرت. میں جس بات پہ چاہ رہا تھا کہ ہماری بہت ساری توجہ جو ہے وہ اشفاق صاحب کے ڈراموں پر ہی رہی ہے. جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ اشفاق صاحب کا جو اردو لٹریچر کے حوالے سے جو پہلا تعارف اور شاید مین فورٹ ان کا جو ہے وہ ان کی افسانہ نگاری. اچھا، کیونکہ جب بھی ادب کی تاریخ کے حوالے سے اشفاق صاحب کو دیکھا جائے گا تو پہلے نمبر پہ ان کو بطور افسانہ نگار ٹریٹ کیا جائے گا. تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ اشفاق صاحب نے جیسے گڈریا اور امی اور بہت سے افسانے ان کے بے شمار آئے، آخری افسانہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کا جس نے مجھے صحیح معنوں میں موو کیا، وہ کوئی 15-20 سال پرانا ہوگا. ماسٹر روشی ایک کہانی انہوں نے حلقہ ارباب ذوق میں پڑھی تھی. تو میں اصل میں یہ پوچھنا اور جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ چیز جس نے اردو ادب میں اور ہم جیسے پڑھنے والوں کو ان کا گرویدہ بنایا بنیاد میں، اور جس ریفرنس سے یہ جانے جاتے ہیں، اس طرف انہوں نے توجہ کم کیوں کر دی یا چھوڑ کیوں دیا، یا ایسی اچھی کہانیاں دوبارہ کیوں نہیں لکھی؟ سر یہ پہنچا ہوں کہ تسی کو پہلے بہت